الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر۔ میں آپ کی میزبان مسز ارسلان فلک اپنے یوٹیوب چینل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے کہ پچھلے بیان میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم اگلی دفعہ قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت پہ بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجے، جن کو اللہ رب العزت نے صحیفے عطا کیے۔ 4 معتبر کتابیں ایسی کہ جو اللہ رب العزت نے ایک وقت میں اپنے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک وقت میں پورا سلیبس یعنی پوری کتاب نازل فرما دی۔ ہر نبی اپنے مقام عبادت پہ گیا، رب نے پوری کتاب ان پہ نازل فرما دی، یعنی یہ کتاب یکجا عطا کر دی۔ لیکن قرآن پاک کا مقام، قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک کی شان یہ کہ وہ بکھر بکھر کر آیا، لیکن آج بھی وہ ہمارے پاس یکجا کتاب موجود ہے، یعنی زیر زبر پیش میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور آتا بھی کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، 14واں پارہ سورۃ حجر، رب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے نگہبان بان ہیں۔ قرآن کا شان نزول، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں موجود ہیں تو قرآن مکہ میں نازل ہوتا رہا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں موجود ہیں تو قرآن مدینہ میں نازل ہوتا رہا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر موقع اور مناسبت کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ ابھی ایک یہ بات مثال کے طور پہ کہ مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہودیوں نے تانا دیا کہ آپ میں اور ہمارے میں فرق کیا، کہ آپ کا بھی قبلہ یہی اور ہمارا بھی قبلہ یہی۔ ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات بھی آئی کہ کاش ہمارا یعنی یہ خانہ کعبہ جو ہے باؤ اجداد کا بنایا ہوا اللہ رب العزت کا گھر کہ یہی قبلہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے 2 پارہ سورۃ بقرہ کی آیات رب نے نازل فرما دیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز 15 رجب نبی علیہ الصلوۃ والسلام التحیات میں موجود ہیں، تو اسی وقت جبریل امین آ گئے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ آپ یہیں بیٹھے بیت اللہ کی طرف اپنا منہ کر لیں۔ قرآن پاک کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ الف لام میم الگ الگ حروف ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الف پڑھنے پہ انسان کو 10 نیکیاں رب عطا کرتا ہے، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں انسان کو رب عطا کرتا ہے۔ اور الف لام میم جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا معنی ہم تو کیا جبریل امین کو بھی نہیں پتا، یعنی وہ بھی نہیں جانتے۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ جو انسان علم رکھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اسے تو ثواب ملتا ہے، لیکن جو انسان لا علمی میں قرآن پڑھے اللہ رب العزت اسے بھی ثواب سے نواز دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، ہم قرآن پاک سے غافل انسان بن چکے ہیں۔ قرآن آج ہمارے گھروں میں موجود ہے لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات جائے گی کہ ہم پڑھتے ہیں، ہاں ہم پڑھتے ضرور ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ والدین کی اولاد نافرمان ہے یا ینگ جنریشن کے امتحانات سر پہ ہیں، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے رب حل فرما دے۔ یعنی ہم اپنی دنیا میں برکت کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے قرآن پاک کو بہت ہی کم کھولتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک زیادہ تر لوگ ہیں کہ وہ مکمل صرف رمضان المبارک میں قرآن کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ کم از کم 40 دنوں میں ایک قرآن پاک مکمل کیا جائے۔ اب ہم رمضان شریف میں قرآن پاک ایک مکمل کر کے ایک اتنا بڑا احسان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے دنوں میں پورا ایک قرآن پڑھ لیا، حالانکہ ہم صبح اٹھتے ہی
تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کس کی کرتے ہیں؟ سورہ یاسین کی، کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور جو سورہ یاسین کی صبح اٹھتے ہی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری ایک اپنی غرض، اور رات کو ہم سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی ہمیں علم ہے کہ یہ سورہ ملک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس بندے کی سفارش کرے گی کہ مولا یہ مجھ سے محبت کرتی تھی، مولا یہ انسان یا یہ شخصیت مجھے پڑھا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت سے وہ صورت سفارش کرے گی اور اللہ رب العزت سے اس بندے کی مغفرت کروا کے تب وہ صورت جو ہے خاموش ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی تیمارداری کے لیے ایک بار حضرت عثمان تشریف لے گئے، لیکن وہ تیمارداری کے ساتھ کچھ اشرفیاں بھی لے کر گئے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے کہ وہ بیٹیوں کے لیے بھی کچھ چیزیں خرید لیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت عثمان سے یہ کہہ کر اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا کہ میری بیٹیاں قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں اور وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، تو اللہ رب العزت سورہ واقعہ کی برکت سے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بات بھی واضح رہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل، سورہ ملک قیامت والے دن اس بندے کے لیے رب سے سفارش کرے گی، سورہ واقعہ رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہر جگہ پہ برکت ہی برکت ہے۔ جو انسان الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پاک مکمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بے تحاشا نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اور اس بات سے یہ بات واضح ہوگی کہ سورہ واقعہ سے گھر میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں جنات کے اثرات ہیں یا جادو وغیرہ ہے تو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت ان اثرات سے اس کے گھر کو بچائے رکھے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 2 یا 3 دن کے بعد آگے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے آ رہی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان شریف کے آنے کی خوشی مناتا ہے اللہ رب العزت اسے 1 سال کی خوشیاں عطا کر دیتا ہے، اور جو انسان بھی رمضان شریف کے جانے کا غم مناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر انہیں قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آ جائے اگر امت کو تو پھر تحفے میں انہیں ماہ رمضان دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو رمضان شریف کے پہلا عشرہ یعنی پہلے عشرہ رحمت پر ہوگی۔ اللہ رب العزت میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔